روزے کی حالت میں اگر دانت سے خون نکل آیا یا منہ کے اندر کے کسی بھی حصے سے خون نکل آیا اور وہ خون حلق سے نیچے اتر گیا، تو چاہے خون زیادہ ہو، چاہے دھوک اور خون برابر ہو، یا خون کم ہو لعاب زیادہ ہو، تینوں صورتوں میں اگر حلق کے اندر ذائقہ محسوس ہوا تو روزہ فاسد ہو جائے، اور اگر زیادہ ہے یا برابر ہے تو ذائقہ محسوس نہ بھی ہوا تب بھی فاسد ہو جائے۔ اور ایک صورت ہے کہ لعاب بہت زیادہ ہے، خون بالکل معمولی سا نکلا اور جب دھوپ کے ذریعے وہ اندر گیا تو حلق میں اس کا کوئی بھی ذائقہ بھی محسوس نہیں ہوا۔ ایک تو تھا ہی بہت قلیل، بہت کم تھا، دوسرا حلق میں کوئی ذائقہ بھی اس کا محسوس نہیں ہوا، تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ باقی تمام صورتوں میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منہ کے اندر سے، دانتوں سے یا داڑھوں سے خون نکلا تو اسی سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، جب تک وہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا تب تک یہ احکام اس کے ساتھ متعلق نہیں ہوں گے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں کوئی شخص رویا کسی بھی سبب سے اور وہ آنسو اس کے منہ میں چلے گئے اور منہ کے ذریعے سے حلق میں چلے گئے، تو اگر ایک آدھ آنسو ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن اتنے آنسو منہ میں چلے گئے کہ ان کی نمکینی محسوس ہوئی اور وہ حلق سے نیچے اتر گئے، تو اس صورت میں فقہا نے لکھا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں بلا ضرورت کسی چیز کو چکھنا یا چبانا یہ مکروہ ہے۔ چکھنا اسے کہتے ہیں کہ زبان پر چیز کو رکھ کر بس اس کا ذائقہ محسوس کر لیا جائے۔ ہمارے یہاں چکھنا اسے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کھانا چکھ لو تو وہ 2-4 لقمے لگاتا ہے، اور اسے عرف میں ہمارے یہاں چکھنا کہتے ہیں۔ یہ چکھنا مراد نہیں ہے، یہاں جو فقہا نے لکھا اس سے مراد یہ کہ صرف زبان پر کوئی شے رکھ کر اس کا ذائقہ محسوس کر لینا کہ یہ نمکین ہے یا نہیں ہے، مرچی ہے یا نہیں ہے، تو یہ بھی بلا ضرورت تو مکروہ ہے، لیکن اگر ضرورت ہو تو پھر یہ روزے کی حالت میں مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح چبانا بھی، کوئی چیز صرف چبا لی، اندر کچھ بھی نہیں کیا اور اس کو منہ سے باہر نکال دیا، کلی کر لی، منہ صاف کر لیا، یہ روزے کی حالت میں مکروہ ہے جبکہ کوئی حاجت نہ ہو۔ حاجت کی کیا صورت ہے؟ حاجت کی ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی عورت کا شوہر اگر بہت غصے والا ہے، بد مزاج ہے، تو فقہا نے لکھا اب سالن میں اگر نمک کم ہوگا یا زیادہ ہوگا تو وہ شور کرے گا اور گھر کا ماحول خراب ہوگا، تو اس فتنے شور شرابے سے بچنے کے لیے وہ زبان پر اس سالن کو یا کسی بھی شے کو رکھ کر صرف اس کا ذائقہ محسوس کر کے واپس اس کو نکال دے اور اندر حلق سے نیچے کوئی بھی شے نہ جائے، تو یہ اس کے لیے ایسی صورت ہے جو مکروہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ جو کوئی چیز چبا نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی ایسا ہے جو اس کو چبا کر دے سکے، تو بچوں کو جب چھوٹے ہوتے ہیں تو غذا چبا کر نرم کر کے دینی پڑتی ہے۔ تو اب اگر ایسی کیفیت ہے کہ کوئی بھی چبانے والا موجود نہیں ہے تو روزے کی حالت میں بچے کو کھلانے کے لیے صرف چبا کر غذا کو نرم کر دیا جائے، اس کو کھلا دیا جائے، تو یہ مکروہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر حاجت ہے، ضرورت ہے، لیکن بلا ضرورت ہوگا تو مکروہ ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں چاہے چکھنا ہو چاہے چبانا ہو، دونوں صورتوں میں حلق سے نیچے کچھ بھی نہیں جانا چاہیے۔ اگر حلق سے نیچے کچھ چلا گیا تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں گلاب کا پھول سونگنا یا کوئی اور پھول سونگنا یا پھر عطر کو سونگنا، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں کوئی دھواں نہیں ہوتا، کوئی ایسا لکوڈ نہیں ہوتا کہ وہ سونگنے کے بعد ہمارے ناک کے ذریعے حلق سے ہوتا ہوا وہ پیٹ میں جائے گا، ایسی کوئی صورت نہیں ہوتی، تو ان کو سونگنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی جو خوشبو ہیں یا پھول ہیں تو ان کو سونگنا بالکل روزے کے اندر جائز ہے، کوئی بھی کراہت اس کے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں سرما بھی لگا سکتے ہیں، سرمے کے علاوہ کوئی بھی چیز آنکھ میں نہیں ڈالی جائے گی، قطرے ہو گئے، دوائی ہو گئی، ٹیوب ہو گئی، بعض اوقات ٹیوبیں آتی ہیں آنکھ میں ڈالنے کی، قطرے آتے ہیں، یہ روزے کی حالت میں اگر ڈالی جائے گی تو جمہور علماء کے نزدیک اس دور میں، جمہور مفتیان کرام کے نزدیک روزہ فاسد ہو جائے گا، لہذا اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ کان کے اندر اگر کوئی شے ڈالی تو اس میں اگر کان کا پردہ ہٹا ہوا ہے تو پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر کان کا پردہ سلامت ہے، جیسا کہ نارملی سلامت ہوتا ہے، تو اس میں روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ جب کان کا پردہ سلامت ہوتا ہے تو کوئی بھی شے ڈائریکٹ حلق کے سوراخ میں نہیں آتی،
بلکہ کان کے پردے پر آ کر رک جاتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ جذب کر کے اس کو آرام آرام سے بالکل آہستہ آہستہ اندر لیتا ہے. جس طرح سے ہم اپنے بدن کے اوپر پانی پھینکتے ہیں تو مثلاً اس کو اندر جذب کرتے ہیں. جو ہمارے پورے بدن میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں وہ پانی کے کچھ نہ کچھ ذرات کو اندر لیتے ہیں. تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا جبکہ کان میں پردہ سلامت ہے اور کوئی دوا ڈالی. لیکن اگر پردہ پھٹا ہوا ہے اب دوا ڈالی تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا. لہٰذا ان چیزوں کی احتیاط روزے کے اندر بہت ضروری ہے. روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کروانا ہے اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا. اور خون نکلوا لیا پوری سرنج یا پوری بوتل نکال کے کسی کو دے دی اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا. البتہ یہ دیکھ لیا جائے کہ اگر روزے کی حالت میں خون کسی کو دے رہا ہے تو اتنی زیادہ نقاہت اور کمزوری نہ ہو جائے کہ روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے. تو یہ اپنی طبیعت اپنے مزاج اور اپنی صحت کے اعتبار سے ہر شخص کے لیے جدا حکم ہے. اللہ کریم جل وعلا ہمیں اپنے روزے صحیح طریقے سے شرعی احکامات کے مطابق مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.